کبھی سوچا ہے کہ زندگی میں اکثر ایسا کیوں ہوتا ہے کہ ہمارے بڑے بڑے پلانز، ہماری بہترین منصوبہ بندی، سب کچھ بس دھرا کا دھرا رہ جاتا ہے؟ اسی بے چینی کا ایک بہت گہرا جواب ڈاکٹر اسرار احمد کی ایک تعلیم میں چھپا ہے۔ تو آج ہم رضا کے فلسفے کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ یہ ایک ایسا کانسیپٹ ہے جو نہ صرف سکون دیتا ہے بلکہ زندگی کو دیکھنے کا ہمارا پورا نظریہ ہی بدل سکتا ہے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ پہلا حصہ ہے ایک آفاقی خواہش۔ دیکھیے، یہ کہانی کسی ایک کی نہیں، یہ ہم سب کی کہانی ہے۔ ایک ایسی بنیادی سی خواہش جو ہم سب میں مشترک ہے، اور سچ پوچھیں تو اکثر یہی ہماری بے چینی کی جڑ بھی ہوتی ہے۔ کیا کبھی ایسا محسوس ہوا ہے کہ جیسے کسی نے بہت محنت سے، بہت ارمانوں سے کوئی محل بنایا ہو اور پھر ایک ہی لمحے میں وہ ریت کی طرح بکھر جائے؟ بالکل یہی احساس ہوتا ہے جب ہماری امیدیں، ہمارے پلان حقیقت کی دیوار سے ٹکراتے ہیں۔ اور یہ جو مایوسی ہے نا، یہ کوئی نئی بات نہیں، یہ ہم سب کا تجربہ ہے، اور ہماری آج کی بات شروع ہی یہیں سے ہو رہی ہے۔ اچھا، تو اب آتے ہیں دوسرے حصے پر، الہی فرمان۔ اب انسان کی اس کشمکش کے جواب میں یہ تعلیم ہمیں ایک بالکل ہی الگ اینگل سے سوچنے پر مجبور کرتی ہے۔ یہ ہمیں کہتی ہے کہ اپنی خواہشوں سے ذرا اوپر اٹھ کر دیکھو، ایک بہت بڑی حقیقت کی طرف دیکھو۔ اور اس تعلیم کا جو نچوڑ ہے، جو مرکز ہے، وہ اس ایک جملے میں ہے: رضا رب پہ راضی رہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ دل سے، دل کی گہرائیوں سے اللہ کے ہر فیصلے پر راضی ہو جانا، چاہے وہ فیصلہ ہماری سمجھ میں آئے یا نہ آئے۔ یہ وہ مقام ہے، وہ کیفیت ہے جہاں انسان کی اپنی اندرونی لڑائی ختم ہو جاتی ہے اور سکون کا آغاز ہوتا ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ آخر یہ رضا ہے کیا؟ دیکھیے، یہ مجبوری میں کسی چیز کو مان لینا نہیں ہے، نہیں، بلکہ یہ ایک ایسا روحانی سکون، ایک ایسا اطمینان ہے جہاں انسان اللہ کے پلان پر پورا بھروسہ کر کے اس کی مرضی کو خوشی خوشی قبول کر لیتا ہے۔ یہ اصل میں اپنی طرف سے مزاحمت یعنی ریزسٹنس کو چھوڑ کر اس کی حکمت کے آگے سر جھکا دینے کا نام ہے۔ اور اس پورے کانسیپٹ کی بنیاد ایک بہت سیدھی سی کائناتی ترتیب پر ہے۔ ذرا سوچئے، اگر خدا ہی خالق ہے، وہی مالک ہے، اور ہر چیز اسی کے حکم سے چل رہی ہے، تو پھر اس اتنے بڑے عظیم و شان منصوبے میں ہماری چھوٹی چھوٹی خواہشات کی اوقات ہی کیا ہے؟ یہ سوال ہمیں اپنے آپ پر، اپنے وجود پر سوچنے پر مجبور کر دیتا ہے۔ اب آتے ہیں تیسرے حصے پر، ذات کا سوال۔ اور سچ پوچھیں تو یہی وہ پوائنٹ ہے جہاں یہ تعلیم ہمیں اپنے گریبان میں جھانکنے پر مجبور کرتی ہے۔ یہ وہ مقام ہے جہاں ہماری میں، ہماری انا، ہماری خواہشات سیدھا سیدھا اللہ کے پلان کے سامنے آ کھڑی ہوتی ہیں۔ یہاں سے خود کو پہچاننے کا سفر شروع ہوتا ہے۔ یہ تعلیم ہم سے پہلا سوال کرتی ہے کہ اچھا ٹھیک ہے، اس اتنے بڑے الہی منصوبے میں آپ کی اپنی مرضی کا کیا، اس کی کیا جگہ ہے؟ کیا ہماری مرضی کائنات کے بہاؤ کے ساتھ چل رہی ہے یا اس کے الٹ جا رہی ہے؟ پھر سوال اور گہرا ہو جاتا ہے، آپ کی پسند کا کیا؟ ہماری پسند ناپسند، وہ چیزیں جن کے پیچھے ہم پاگل ہوئے جا رہے ہیں یا جن سے ہم دور بھاگتے ہیں۔ سوچنے کی بات یہ ہے کہ جب فیصلہ کرنے والا کوئی اور ہے تو پھر ہمارے ان پریفرنسز کا، ہماری ان ترجیحات کا وزن ہی کتنا ہے؟ اور پھر بات آتی ہے، آپ کی رائے کا کیا؟ ہمارے خیالات، ہمارے نظریات جن پر ہمیں بڑا مان ہوتا ہے۔ یہ تعلیم ہمیں چیلنج کرتی ہے کہ ذرا سوچو تو صحیح، اللہ کی لامحدود حکمت کے سامنے ہماری اس چھوٹی سی محدود سمجھ کی حیثیت کیا ہے؟ اور ان سب سوالوں کے بعد یہ تعلیم ہمیں ایک ایسے سوال کے سامنے لا کر کھڑا کر دیتی ہے جو ہماری انا کی، ہماری میں کی جڑیں ہلا دیتا ہے۔ اور وہ سوال ہے، تم کون ہو؟ یہ صرف ایک سوال نہیں ہے، یہ ایک آئینہ ہے جو ہمیں اس پوری کائنات میں ہماری اصل اوقات، ہمارا اصل مقام دکھاتا ہے۔ تو پھر اب آتے ہیں چوتھے اور آخری حصے پر، اطمینان کا راستہ۔ جب انا کو، خواہشات کو ان کی اصل جگہ دکھا دی جاتی ہے تو پھر پیچھے کیا بچتا ہے؟ یہیں سے حقیقی سکون اور اطمینان کا راستہ کھلتا ہے۔ اس کو یوں سمجھیں کہ ایک طرف ہے ہماری ذاتی خواہشات، یہ بالکل ایسے ہے جیسے کوئی طوفانی سمندر میں لہروں کے خلاف چپو چلا رہا ہو، ہر وقت ایک لڑائی، ایک جدوجہد۔ اور دوسری طرف ہے اللہ کی مرضی، یعنی بہاؤ کے ساتھ ایک پرسکون سفر۔ اس تعلیم کے مطابق
ہماری ساری بے چینی کی جڑ ہی یہ مسلسل لڑائی ہے، یہ جو ہماری ضد ہوتی ہے نا کہ نہیں ایسا ہی ہونا چاہیے۔ اور یہ ایسی بنیادی حقیقت ہے جسے سمجھنا بہت ضروری ہے۔ دیکھیے، ہم اپنی پوری زندگی اپنی خواہشوں کے پیچھے بھاگتے رہ سکتے ہیں، لیکن آخر میں ہونا وہی ہے جو اللہ چاہے گا۔ ہماری خواہشیں صرف خواہشیں ہیں، وہ حقیقت نہیں ہیں۔ تو پھر حقیقی سکون کا راز آخر ہے کیا؟ وہ کنٹرول حاصل کرنے میں نہیں ہے، بلکہ کنٹرول چھوڑ دینے میں ہے۔ بالکل اس پتنگ کی طرح جو ہوا سے لڑتی نہیں بلکہ ہوا کے ساتھ اڑتی ہے۔ اسی طرح اصل امن مزاحمت ارنے میں نہیں بلکہ اللہ کی مرضی کو قبول کرنے میں ہے۔ تو آخر میں ایک سوال سوچنے کے لیے، کیا ہوگا اگر ہم یہ مزاحمت کرنا چھوڑ دیں؟ اگر زندگی کے بہاؤ سے لڑنے کے بجائے اس پر بھروسہ کرنا سیکھ لیں؟ ذرا سوچئے، صرف اس ایک تبدیلی سے ہماری زندگیوں میں کتنا سکون آ سکتا ہے۔